سرزمین کشمیر پر ازل سے ہی اولیاء کرام، خدا رسیدہ بزرگان دین، صوفیوں، رشیوں اور عارفوں کا سایہ فگن ہے۔ ان تمام بلند مرتبہ شخصیات نے وقت وقت پر یہاں تصوف، راہ سلوک، فقہ، احادیث اور مجموعی طور دینی و دنیاوی علوم کے مینار روشن کیے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سلطان العارفین حضرت مختوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ العالم جیسے سینکڑوں بزرگان دین نے اپنی صلاحیتوں اور کاوشوں سے پوری دنیا میں وادی کشمیر کا مرتبہ بلند کیا اور کشمیریوں کا ایک عظیم مقام مرتب کیا۔ ان برگزیدہ شخصیات نے نہ صرف دینی و دنیاوی علوم سے لوگوں کو مستفید کرایا، بلکہ یہاں کسب معاش کے لیے مختلف قسم کی دستکاریوں کو بھی متعارف کیا۔ ان بزرگوں کی فہم فراست، زود بینی اور بالغ نظری نے اس کرۂ ارض پر چار سو انسان دوستی، امن و امان، بھائی چارہ، خوشحالی اور کامیابی کا بیج بویا۔ ایسی ہی ایک برگزیدہ شخصیت ہیں محسن کشمیر، مخلص داعی دین، شاہ ہمدان امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ہمدان ایران سے آ کر وادی کشمیر میں اس دور میں وارد ہوئے جب یہاں کے لوگ شجر و حجر کو پوجتے تھے۔ اپنی معظم اور منفرد علمی و دینی بیداری سے حضرت شاہ ہمدان نے کشمیر میں فیضان علوم کا انقلاب برپا کیا۔ سید السادات سالار عجم، دستیو معمار تقدیر امم۔ حضرت امیر کبیر نے اپنے آفاقی نظریے کے ساتھ کشمیر میں علم و دانش کو عام کیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے سائے میں آ گئے۔ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے اوراد فتح کی صورت میں توحید و رسالت کا وہ لافانی نسخہ عطا کیا جو تابد یہاں کی خانقاہوں اور مساجد میں ہر صبح کو معطر و منور کرتا رہے گا۔ حضرت امیر کبیر کی ہمہ جہت شخصیت کو ابھارنا کوئی معمولی بات نہیں۔ ان کی حیات کے محض ایک پہلو کو بیان کرنے کے لیے برسوں درکار ہے۔ کشمیر میں اکثر بیشتر اولیاء کرام کی شخصیات پر مختلف سیمینار اور کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں اور ایسی شخصیات کے مختلف گوشوں کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور بزم ہمدانیہ جموں کشمیر کے اہتمام سے کل خانیار سری نگر میں ایک روزہ شاہ ہمدان کانفرنس بعنوان شاہ ہمدان کا سفر، حصول تعلیم و تعلیمی نظریہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں وادی کے سرکردہ علماء، دانشوروں، مفکروں اور ادیبوں نے شرکت کی، جن میں مفتی اعظم جموں کشمیر مولانا مفتی بشیر الدین، مولانا خورشید محمد اشرف ککرو، ڈاکٹر دل محمد مخدومی، مولانا سید شمس، ڈاکٹر احمد نحوی، خواجہ فاروق رضوی، مولانا جب ہم انبیاء کرام کا رتبہ دیکھتے ہیں، مولانا عبدالحق اویسی اور صحافی طارق علی میر کے علاوہ جمعیت ہمدانیہ کے زعماء اور ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے فرائض مفتی اعظم مولانا بشیر الدین نے انجام دیے۔ تقریب پر عالموں اور دانشوروں نے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کمالات، دینی خدمات کے علاوہ ان کے روحانی کمالات اور سفر حصول تعلیم و تعلیمی نظریہ پر اپنے زرعی اور بلند پایہ خیالات پیش کیے۔ حضرت شاہ ہمدان کے تئیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر دل محمد نے شاہ ہمدان کے سفر کشمیر کے موضوع پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کیا، جس میں انہوں نے شاہ ہمدان کے بارے میں جب ہم انبیاء کرام کا رتبہ دیکھتے ہیں، نہ صرف یہاں اسلام پھیلایا بلکہ انہوں نے لوگوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف ہنروں میں تربیت دے کر روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے۔ تو اصل میں حضرت شاہ ہمدان نے علم حاصل کیا اور کم سینے میں حاصل کر لیا، اور آج جو ہم پر ادوار ہے، ہم جو مفلسی کے شکار ہیں، ہم جو پسماندگی کے شکار ہیں، اس کی بنیادی وجہ حصول علم اور علم کے حاصل کرنے میں ہماری کمزوری تو ہماری حضرت شاہ علم و صلاح نہیں جا سکتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ان کی بڑی عظیم خدمات، ان کی قربانیاں، میں بس یہ آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ،
بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخان نہیں. شاہ ہمدان زندہ پنو تمو جاویدانی خدماتو ست یس تمو تس وتہ پہ کام کر یس وقت مقرر کر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حرکت نہ میرت آگے دلش زندہ شرب عشق سب تسبر جرید ہے عالم دوام ما. اکی طرف خانقاہی معلّہ یتی دل اس گھر نیوان بیٚیہِ طرف مسجد ییٚتہِ بدن گھر. چنانچہ اس ریاست میں جو وہ تشریف لائے اور کشمیریوں کو اوراد فتحیہ کی شکل میں توحید و رسالت کا ایک ایسا ابدی اور لافانی نسخہ فراہم کیا کہ جب تک کشمیر صفحے ہستی پر قائم ہے ان کا یہ نغمہ ہمیشہ ہر زبان پر انشاءاللہ ظاہر ہوتا رہے گا. رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا. جب ہم اولیاء کرام کا رتبہ دیکھتے ہیں 555 تو ہم یاد کرتے ہیں خود سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ کبار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کو یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کو حکم کرتے ہیں کہ میری قبا لے کر میرا امامہ لے کر جائیے اور حضرت خواجہ اویس کرنی کے دربار میں جائیے. شاہ ہمدان سن ذکر اور یہ موضوع کے تعلق اس زن ونکس امہ سیمینار خاطر مقرر کرنا آمت شاہ ہمدان سن علمی سفر تو علمی نظریہ بجائے خود علمی موضوع اخ کت ون بہ تھی حضرت اگر اولیاء کرامن ہند ذکر ات من تمن کھانا فائدہ ات من برابر اخ نعت خان ونان احلو لسانی بامتداحی محمدا وما کل مسن فی الزمان یصابو. بچھس زبان کران میٹ بچھس پنس دلس بخشان سکون. تو یہ چیزیں جب مقرر کیا جب ہمارے جیسے اس شخصیت نے بلند پایا شخصیت نے اپنی جگہ چن لی. فلسطین گئے, شام گئے, سیریا گئے, چائنا گئے, لنکا گئے, سردیپ گئے, زیتون کے شہروں میں گئے, سمندروں سے گئے, خشکی راستے سے گئے, 20 سال ساری دنیا کو چھان مارا, ہر جگہ گئے, بلندیوں پہ پہاڑ کی بلندیوں پہ گئے, لیکن چن لیا وادی کشمیر. اس لیے چن لیا کیونکہ یہ روحانیت کا ایک مرکز بھی رہا ہے. یہاں سلسلہ ہے اولیاء کرام. یہاں پہ مجھے یاد آیا کہ شاہ ہمدان صاحب جب 12 سال کی عمر کے تھے تو ان کو چونکہ حاکم کے وقت کے حاکم کے اولادوں میں سے تھے, ان کو تیر اندازی کی مشق دی گئی اور ان کو اپنے استاد نے کہا کہ وہ اس پر بیٹھا ہے پرندہ, اس پرندے کو تیر مارے. تو شاہ ہمدان نے تیر تو مارا لیکن تیر ایسے مارا کہ وہ پنکھ پہ لگا, صرف پر زخمی ہوا. لیکن اس کے بعد وہ اس پرندے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اگھار میں گھس گیا پرندہ, اور شاہ ہمدان صرف 12 سال کی عمر میں اس کو اسی غار میں گئے, اور جہاں پہ ایک بزرگ بہت اعلیٰ بزرگ جو وہاں پہ عبادت کرتے رہے, انہوں نے جو ان کی سفید بھوئیں تھی جن سے ان کی آنکھیں بند تھی, انہوں نے آنکھیں کھول کے کہا کہ آپ ہی سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ ہو, السلام علیکم. تو یہ ہے بلندی ایسی اشخاص کی, اور جب ایسی اشخاص ہماری وادی میں آتے ہیں اور ہم ان کو یاد نہ کریں, ہم ان کے حصول تعلیم کے بارے میں بات نہ کریں, اور ہم آج کے اس چیلنج آج کے وقت کی آندیاں جو چاروں طرف سے آ رہی ہے ان آندھیوں میں سپر ہو کے کھڑے ہو کے اپنے اولیاء کرام کی باتیں نہ کریں تو پھر ہم اپنے آپ کو اصلی کشمیری کہہ نہیں سکیں گے. یہاں تو بہت کچھ ہے, یہ ایسی محفل ہے, ایسی پرتپاک محفل ہے. تو ایسی محفلوں میں کہوں گا کہ نہ صرف یہ ایک محدود ایک ایسے کمرے میں رہنی چاہیے, ایسی محفلیں اسی طرح ہونی چاہیے جب امیر کبیر یہاں تشریف لائے اور
یہاں کے بادشاہ شہاب الدین شاہب شاہ نے ان کا استقبال کیا اور سارا کشمیر امڑ پڑا. وہ وقت یاد کرے, وہ تاریخ کے پنے ڈھونڈ لیجئے, ان میں ایک ایک لفظ ڈھونڈ لیجئے کہ سارا کشمیر ان کے استقبال کو نکلا. تو اس لیے ایسی ہی ایک ضرورت ہے وقت کی کہ یہ سارا جب ان کا نام لیا جائے تو ہم بھی ٹی آر سی جیسے اور دوسرے بڑے بڑے جو میدان ہیں ان میدانوں میں یہ محفل منعقد کریں. اللہ تعالیٰ کو جناب شیخ محمد رفائی نے وہ ساتھ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خود تن پتن یم تمسن تسبیح و تقدیس کرن ویل مخلوق تم ملائکہ کرام تمن کرن حکم میں بنو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یت کائنات پن خلیفہ. یہ اعتراض آؤ کر ملائکہ ہند طرف اتجعل فیہا من یفسد ویسفک الدماء, اخ کر سہ فساد بیٚیہِ کر سہ خون بہاوا. اللہ تعالیٰ دیُت یورٕ جواب وعلم الآدم اسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون. شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کا حصول علم اور ان کا تعلیمی نظریہ حقیقت یہی ہے کہ خدا کے بعد اگر مقام کسی کا بلند ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پیغمبروں میں سے جو ان کے خودداد اوصاف ہوتے ہیں, وصف اور کمالات ہوتے ہیں, ان میں سب سے بڑی بات اور بڑا وصف جو وصف عیب تناہی سے بری ہوتا ہے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. ہر انسان کا ایک باب شروع ہوتا ہے اور آخر پر ایک باب اس کا انتہائی اختتامی باب ہوتا ہے. لیکن پیغمبرانہ صلاحیت ایسی ہی ہوتی ہے کہ جن کا وصف شروع ہوتا ہے اور کمالات کا انتہا انسانی نظر سے اختتام نہیں ہو سکتا ہے. حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی حصول سفر تعلیم یوتان امیک تعلق حضرت امیر کو گورنی پنس گرس اندر حضرت سید شہاب الدین حمدانی سنس آت قاشان اقدس مزن قرآن مجید حفظ کیا قرآن شریف ام مخل حفظ کرنا عالم اسلام اندر کہ یوت اگر یہ عالم بن یم تہ آئی تش امس ضرورت پی بتھ تمہ سات گمس پیون محتاج گھن کس حافظس کنت کہ یتن کیا کس یہ آیت کتن یا یہ موضوع کت سورہ شریفس من